ہارون صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب عوامی خدمات کے اعتراف میں انہیں رامون میگسائسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں کتنی شخصیات ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون پہ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کس کس کو ملا ہے ایوارڈ؟ جی الحمدللہ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے توسط سے سارے پاکستان کو مبارک، یہ ان کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور مواخات مدینہ کی اس مشترکہ کاوش کے نتیجہ میں دیا۔ یہ اعزاز جو ہے پاکستان میں پہلی دفعہ 1963 میں ایک بہت بڑے عظیم شخص اختر حمید خان صاحب کو ملا، جنہوں نے کومیلا میں اور پھر اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کیے تھے۔ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد اب تک یہ تقریباً 9 افراد کو مل چکا ہے۔ 10واں اب الحمدللہ یہ اخوت کے نام ہمارے نام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ تو ان میں عبد الستار عیدی ہیں، ان میں شعیب سلطان خان ہیں، ان میں آئی رحمان ہیں، اور ان میں ڈاکٹر روت ہیں۔ اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں، نام ہیں۔ یہ ایک سمجھیں کہ 63 ایئرز کی میں پاکستان میں یہ 10ویں بار یہ ہمیں اس قوم کو یہ خوشخبری ملی ہے۔ جی تو 3 تو ایک ہی خاندان کا مل گیا نا، آپ کے استاد شعیب سلطان اور شعیب سلطان کے استاد جو ہیں ڈاکٹر شعیب سلطان صاحب کے۔ جی یہ بڑی ایک حسن اتفاق ہے کہ آئی سی ایس سے انڈین سول سروس میں تھے، انہوں نے نوکری چھوڑی اور ان کو پھر یہ اعزاز ملا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا غیر سودی قرضوں کا نظام ہے جو ہم جانتے ہیں کہ 150 ارب آپ دے چکے ہیں، 25 ارب دے رہے ہیں، اور کامیاب پاکستان پروگرام اگر چل پڑا، امید ہے چلے گا، وزیر خزانہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں، تو یہ بہت ہو 100-150 ارب 200 ارب تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کون سے پروگرام ہیں؟ ایک وہ لباس مہیا کرنے کا ہے، ہیلتھ سروسز کا ہے، اس کو تعلیمی اداروں کا، اس کی کوئی تفصیل تو بتائیں۔ یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے مواخات مدینہ کے جو آئیڈیل کی جو تک پہنچنے کی کوشش ہے، اور پھر اس میں موجودہ حکومت نے جو کامیاب پاکستان کے حوالے سے یہ بغیر سود کے قرضوں کا اعلان کیا، تو یہ دونوں مل کر ایک بہت بڑا ایک خواب کی تکمیل کا ایک راستہ بنتا ہے۔ جی تو یہ ایک بنیادی کام ہے جس میں حکومت نے تو کہا کہ اب ہم گھروں کے لیے بھی قرضے دیں گے، کسانوں کے لیے بھی دیں گے، مستحق افراد کو کاروبار کے لیے بھی دیں گے، اور کامیاب جوان کے کام کو بھی وسعت ملے گی۔ تو یہ تو حکومت کے ساتھ مل کے کام ہے، ہر حکومت کے ساتھ مل کے ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بہت برکت ہے۔ اور اب بین الاقوامی سطح پر بھی انڈورسمنٹ ہوئی ہے کہ زیرو بیسڈ لینڈنگ، زیرو انٹرسٹ پہ لینڈنگ جو ہے یہ عین ممکن ہے، اور یہ انتہائی ایک ایفیشینٹ طریقہ ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا، تو دیکھیں ہمارا وہی تصور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی ہم فیض پاتے ہیں، وہی سرچشمہ حیات ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بھی بغیر فیس کے کریں۔ غریب بچہ جو ہے بہترین صلاحیت والا، وہ آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج پڑھا دیں اور 10-20 سال کے بعد اس سے فیس لے لیں؟ اس بنیاد پر ہم نے اخوت یونیورسٹی بنائی، اور آپ نے اس کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کا اظہار کیا کہ چند ہی ماہ میں 1,000 روپے کی ایک اینٹ بیچ کر ہم نے 50 کروڑ روپے کی رقم اس قوم سے اکٹھی کی، اور وہ اب ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ ادارہ۔ پھر ہم نے چھوٹا سا ایک اور کام کیا کہ ایسے ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں جن کے پاؤں ننگے ہیں اور جن کے بدن پر موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، تو ہم نے کہا کہ جو کپڑے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہماری الماریوں میں بند ہیں، وہ نکالیں، ان کو صاف کریں، جس طرح بھائی یا بہن کو دیتے ہیں تو ان کو دے دیں، وہ بھی تو ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 28 لاکھ کپڑوں کے جوڑے پاکستان میں اکٹھے ہوئے، پاکستان میں ہی تقسیم ہوئے۔ یہ آپ کی خوشبو ہے کپڑوں کی صورت میں جو لوگوں تک پہنچتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے کہ جب آپ کسی کو کپڑا دیں اور اس کا آخری دھاگا بھی جب تک کسی کے بدن پر ہوگا تو فرشتے آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ تو یہ ایک اور خواجہ سراؤں کے لیے بھی ایک پروگرام آپ نے بنایا۔ جی خواجہ سراؤں دیکھیں نا جی، جو سب سے زیادہ بیچارے مظلوم اور مقہور لوگ تھے، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، نہ ان کے پاس وراثت ہے، نہ اس کے پاس کوئی عزت نفس ہے۔
ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ 40 سال کی عمر کے خواجہ سراؤں کو ہم رجسٹر کریں گے اور ان کو ماہانہ وظیفہ دیں گے، ان کو سال میں 1 یا 2 دفعہ کپڑے دیں گے، ان کو ادویات دیں گے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ اس معاشرے میں کوئی تو ہے جو ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے، کوئی ایسا کندھا جس پہ سر رکھ کے وہ بھی 2 آنسو محبت سے بہا سکیں۔ تو خواجہ سراؤں کا علاوہ ہم نے پھر جو اسپیشل لوگ ہیں، جن کو ڈسیبلڈ جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے قرضوں کا کام شروع کیا، ان کی تربیت کا کام شروع کیا، ان کی ملازمتوں کا کام شروع کیا۔ تو ایک اور بھی چھوٹا سا کام ہے جس میں ہم شوگر یعنی ڈائبٹیز اور ہیپیٹائٹس کے مریضوں ہیلتھ سروسز جو ہیں، ہیلتھ سروسز، جی ہیلتھ سروسز، اس میں سر ہمارا یہ ہے کہ 20 نہیں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو گینگرین ہو جاتی ہے پاؤں میں، اور ڈاکٹرز کی جانب سے بدقسمتی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم نے آغا خان ہسپتال سے اور بڑے بڑے ہسپتالوں سے یہ کام سیکھنے کے بعد یہ بنایا کہ غریب آدمی کا پاؤں کٹنے سے بچ جائے اور وہ مرہم پٹی سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے زخم کو منتقل کر دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہارون صاحب، یہ کام تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کو میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو تک خوب رسائی رکھتے ہیں۔ جو بنیاد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں احساس کی دولت ہو، جس میں ایثار ہو، جس میں قربانی ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں محبت ہو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسنس ہیں، جوہر ہیں ریاست مدینہ کا اور مواخات مدینہ کا۔ تو یہ ایک آئیڈیل ہے، اس آئیڈیل تک پہنچنا تو شاید ہمارے بس میں نہ ہو، اس کے قریب جانا یا اس سے ہم آہنگ ہونا، لیکن اس تک کا سفر طے کرنے کا آغاز کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیکی ہے، شاید ہم اس کے قریب پہنچ جائیں۔ مکان بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بنائے ہیں نا؟ جی الحمدللہ، یہ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی ایک اسکیم ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی، اس میں اب تک ہم کوئی 16,000 گھر بن آ چکے ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ تمام کے تمام ان میں سے 90% لوگوں نے رہائش اختیار کر لی ہے۔ اور اس کو موجودہ حکومت کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں ایک انیشیٹو کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے، ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے حکومت جیسے ادارے کے توسط سے ان تک ہم نے پہنچ کر ان کو وہ اتنی رقم بغیر سود کے دے دی کہ وہ اپنی چھت بنا سکیں اور ماں باپ جو ہیں وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ ابھی آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب پاکستان پروگرام بھی جو ہے انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا؟ جی، کامیاب پاکستان جو پروگرام ہے یہ بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا خواب ہے۔ اس میں کچھ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں جو سود نہیں رکھا گیا اور اس میں جو مواخات کی خوشبو ہے، یہ پاکستان کی، میں آپ یقین کیجئے میں انتہائی درد مندی سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اور یہ میری تمنا بھی ہے اور یہ میری پیشین گوئی بھی ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کی سب سے بڑی جو ایک خوشخبری ہے نا، وہ پاکستان، یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے، کیونکہ اس میں ذمہ داروں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، گھروں کے لیے، پھر اس کے علاوہ اس میں صحت کی بات ہے، پھر اس کے علاوہ اس میں تربیت کی بات ہے، ووکیشنل ٹریننگ کی بات ہے۔ اللہ کرے گا جب یہ پروگرام انشاءاللہ، وہ ویسے تو آپ نے قصور کے 6 دیہات میں اس کا تجربہ کیا ہے اور وہ بڑا کامیاب رہا ہے، جو غیر سودی قرضے آپ نے دیے ہیں، اور وہاں تو پیداوار 80% سے لے کے 120% تک بڑھ گئی، کئی دفعہ اتفاق وہاں جانے کا ہوا۔ انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہوگا۔ کسی دن اخوت پہ ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ جی انشاءاللہ جی، اخوت کا پروگرام مواخات مدینہ کا پروگرام ہے، وہی ہماری بنیاد ہے، وہی ہمارا اصل منبع ہے، اور وہیں سے سرچشمہ خیر چھوٹے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے جی 10,000 روپے سے یہ درج، 10,000 روپے ایک خاتون کو دیے تھے سلائی کی مشینوں کے لیے، اس نے کہا میں نے قرض لینا ہے، خیرات نہیں لینی، اور اب یہ 150 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، تو اندازہ یہ ہے 150 ارب دے چکے ہیں، 25 ارب روپے سالانہ دے رہے ہیں۔ اگر حکومت نے تعاون کیا، دیکھیے جیسے ثانیہ نشتر نے کیا، 9 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو نکال دیا، اربوں روپے بچا لیے، اس میں بلاول بھٹو کو بڑی تکلیف پہنچی کہ غیر مستحق لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ تو جانا چاہیے، اسٹیل مل میں ضائع ہونا چاہیے، پی اے میں ضائع ہونا چاہیے، ریلوے میں ضائع ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک، یہ دیکھیے، مگر اس میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟
بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور، یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جی اس کا حصہ عدل بھی ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ تو ایمان ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور ان سے